صاحب یہ تو آپ نے ایک سی وی پیش کر دیا نا، وہ سی وی کا تو ہمیں علم ہے، آپ نے جو کام کی بات تھی وہ تو کی نہیں بالکل بھی. پر یعقوب بھائی، جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں ان میں سے آپ کبھی سلیکٹ کرتے ہیں کہ ان پیشنٹس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو نہیں کیا جا سکتا؟ ہمیں دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، مگر ہم کون ہیں کہ یہ فیصلہ کریں کہ ٹریٹ ہو سکتے ہیں کہ نہیں. ہمیں تو اللہ نے ڈیوٹی بتا دی، نان ٹریٹبل نہیں ہے حضور ہمیں اللہ نے ڈیوٹی دی ہے. میں کسی کو نوکری کیا کرتا ہوں، اکثر پیسہ کہتا جی یہ تو ہمیں نوکری. نوکر کا کام سلیکشن نہیں ہوتی، آرڈر اوبے کرنا ہے. ہم تو آرڈر اوبے کر رہے ہیں اللہ کا. اس کا جو بندہ آتا ہے وہ ہمارا صاحب ہے. میں تو جو غریب ہے اس کو باہر سے لے کر آتا ہوں جا کے، اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں. شفا اللہ دینے والا ہے اور وہ دیتا ہے. اور یہ ٹریٹمنٹ جو ہے یہ صرف یہ ہے کہ آپ نے آلیو آئل لینا ہے، اس کو ابلتا کرنا ہے. کیونکہ ان کے ساتھ میں ایک پیشنٹ کے پاس گیا ہوں، وہ اتنا کھول رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو چولہے سے اتار لیں تو پھر بھی اس میں آگ لگی ہوتی ہے. اس حد تک اس کو گرم کر کے ایڑی لگانی ہے پیشنٹ کے علاج پہ. یہ آپ کو گرم نہیں لگتا، پیشنٹ کو بھی نہیں لگتا، پیشنٹ کو بھی نہیں لگتا. میں یوں کہوں کہ جب مجھے اجازت دی گئی جب پہلی دفعہ جب پیر صاحب نے کہا، تو حقیقت یہ ہے کہ دو لوگ اور تھے جو پیر صاحب کے دوست تھے اور وہ امیدوار تھے. جب کھولتا ہوا تیل آیا تو انہوں نے کہا پیر صاحب ساڑھا دماغ خراب ہے لائیے. ایک ہو گیا. دوسرا میں ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا تیل لے کر. میں نے کہا میاں ادھر میرا ہاتھ پکڑا، کہتے پڑھو یہ. میں کہ جی لگاؤ. لیکن میں اس لسٹ میں نہیں تھا. میں نے سوچا یار کم ہوا ہے ٹھیک ہے. میں نے لگایا، وہ ٹھنڈا تھا، ٹھنڈا تھا. اور میں نے جب اگلے کی کمر پہ لگا اس نے چیخ ماری. اس کے بعد پیر صاحب نے میرا ہاتھ چھوڑا، کہتے شروع. اس دن کا ہم شروع ہوئے. کہاں پہ سیاست کرنے والا بندہ، بزنس کرنے والا بندہ. تو یہ بھی تو سیاست اور کاروبار ہی ہے. اتنا بڑا آخرت کا کاروبار ہے. ہم نے اس مالک سے سودا کیا ہوگا کہ مولا ہم اس کا. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ ناستین. آمنہ، آپ کا کیا کیس ہے مجھے بتائیے گا. آپ ہاؤس وائف ہیں؟ جی ہاؤس وائف ہوں میں. اوکے. میرا بیٹا تھا ہے ماشاء اللہ سے اب 8 سال کے. ماشاء اللہ. 2015 میں اس کو ڈائگنوز ہوا تھا ایونگ سرکوما. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایشین میں بہت کم کینسر کی ڈیزیز ہوتی ہے. اچھا. زیادہ تر یہ باہر ہوتی ہے پیشنٹس میں. تو اس کو کانسٹیپیشن ہو گئی تھی کوئی 2-3 مہینے سے. انٹسٹائنز کا ہے پرابلم؟ پیلوک. جی پیلوک پہ ٹیومر اس کا تھا بہت بڑا. آلموسٹ ایک 11 انچز کا اس کا ٹیومر تھا. 4 سال کے بچے کا؟ ہاں جی. 11 انچ کا؟ 11 انچ کا، جو کہ ہمیں نہیں پتہ چلا. او شاباش. اچھا. مجھے لگا تھا جیسے اس کی پینز ہو رہی ہیں، گروئنگ ایج کی پینز ٹانگوں میں شروع ہو جاتی ہے، تو ہر وقت یہ کہتا رہتا تھا مجھے پینز ہو رہی ہیں. تو ہم ڈاکٹرس کو دکھاتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے جی اس کو یہ گروئنگ ایج کی پینز ہیں تو دوائیاں دیتے تھے. کسی کو نہیں پتہ چلا؟ کسی کو نہیں پتہ چلا. پھر جی مہینہ ڈیڑھ ہو گیا کہ جسم کے اندر 4 سال کے بچے کے ڈائگنوز نہیں. کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ الٹرا ساؤنڈ کراؤ. آپ کے دماغ میں تو چیزیں آ ہی نہیں سکتی اس وقت کہ بچے کے اندر کیا پل رہا ہے. پھر اس کا کانسٹیپیشن بہت زیادہ تکلیف میں آنا شروع ہو گیا. پھر ایک ڈاکٹر ہے، ان کا میں نام نہیں لوں گی، انہوں نے مجھے الٹرا ساؤنڈ کا کہا کہ اس کا الٹرا ساؤنڈ کرائیں. اس میس کی وجہ سے جی انٹسٹائنز بلاک ہو جاتی بلاک ہو گیا تھا بالکل اس کا. اور وہ 11 انچز کا تھا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا. اس کا تو پیٹ ہی 9 انچ کا ہوگا، 11 انچ کا پھیل گیا تھا بہت زیادہ. اور ڈاکٹر کا یہ بومب کی طرح اس وقت بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کینسرس تھا؟ جی کینسر. پھر ہمیں میرے بردر ان لا ہے، ان نے پیر عثمان کا میں بتایا تھا اسی رات. یہ 2015 کی بات ہے. تو اس وقت ہمیں نہیں پتا تھا اس کو دوسرا کینسر لنگس میں. او شاباش ہے. 4 سال کے بچے کو؟ جی. تو پیر عثمان نے جب پکچر دیکھی تو استخارہ کیا تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ 2 جگہ پہ اس کا کینسر ہے. پھر جب دوسرا رزلٹ آیا 4 سال کے بچے کو پیلوک کینسر ہے اور لنگس کا کینسر ہے. جی بالکل. اِنَّ لِلَّهِ. تو اس وقت پھر ہم نے جہاں جہاں ڈائگنوز ہو سکتا تھا کروایا تو ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی اس کی. سب نے جواب دے دیا تھا. کراچی بھی گئی، ہر جگہ اس کی کوشش کی، سب نے مجھے جواب دے دیا تھا. آپ کو ان چیزوں پہ اس معاملے سے پہلے کبھی کوئی ارتقاد، کوئی یقین تھا کہ کوئی دم شم کوئی چیز ہوتی ہے؟ نہیں تھا. تو جب آپ نے دم کرایا آپ کو اس وقت یقین تھا کہ کوئی چیز واقعی ٹھیک ہو سکتی ہے یا نا امید تھی آپ؟ زاویہ جو تھا اس کا جسم بالکل سیڈیٹ کر دیا تھا. اس کو پین کلرز میں اتنا لگا دیا تھا کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا ہمیں کہ کچھ گھنٹے رہ گئے.
تو ہم نے پیر عثمان کو بلایا ہوا تھا برمنگھم سے. تو جس رات یہ آئے, آپ اس وقت کہاں پہ تھیں؟ نیشنل ہاسپٹل میں. یا نام نہ لیجیے گا, آپ لاہور میں تھیں؟ جی لاہور میں تھی. ٹھیک. اور یہ رات کو پہنچے اور 2 دن کے اندر اس کی زابو کی ساری جتنی پین کلرز تھی اتر گئی. اس کو درد نہیں ہو رہا تھا, ہنسنا شروع کر دیا تھا 2 دن کے اندر. اور تھا وہ ہسپتال میں؟ ہسپتال میں. ڈاکٹروں نے کوئی اعتراض کیا ہو, کوئی آبزرویشن دی ہو وہاں پہ؟ میں نے پرمیشن لی تھی خاص طور پہ, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس کوئی چارہ آپشن ہی نہیں تھی. اور جی کوئی چوائس ہی نہیں تھی اس وقت. تو یہ فرشتہ بن کے میرے لیے آئے تھے. کتنے دموں کے بعد اس کے اندر بہتری محسوس ہوئی اور ٹیسٹ 12 دم کے بعد اس کی کافی رپورٹ شروع ہو گئی. ایک دم اور دوسرے دم میں کتنا وقفہ تھا؟ یہ تو وہیں پہ تھے, ہمارے پاس ہی تھے. اچھا. صبح شام آ کے اس کو دم کر رہے تھے, کیونکہ اس وقت ٹریٹمنٹ تو کوئی بھی نہیں تھی اس کی, تو صرف دم تھا. اور دموں سے اتنی اس کی باڈی میں چینج آئی کہ وہ اس کا پیٹ صاف ہو گیا سارا. جو 2 مہینے سے اس کا پیٹ بلاکیج ہوئی تھی وہ ساری کلیئر ہو گئی تھی. واہ. اور اس نے ہنسنا شروع کر دیا, کھانا تھوڑا شروع کر دیا تھا, باڈی میں جان آئی تھی. میرے 3. یہ چھوٹا تھا بڑا تھا؟ سب سے چھوٹا تھا. یہ سب سے چھوٹا تھا. اور اب یہ ماشاءاللہ اب 8 سال کا ہے. اور اس کے ٹیسٹ کلیئر ہیں سارے الحمدللہ. یہ تو